بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہری عارف حمید بھٹی۔ پاکستان کی مختلف اور اہم ترین خبریں اور ان کا تجزیہ۔ ناظرین، بلا آخر 1.5 سال سے زیادہ جیل کاٹنے والے بانی پی ٹی اے عمران خان نے پاکستان کے سب سے مضبوط ادارے کے سربراہ یعنی کہ آرمی چیف کو عمران خان نے خط لکھ دیا، جس میں تفصیلات بتائی گئی۔ خط پر 6 نکات پر مشتمل ہے۔ یہ عمران خان کے وکیل فیصل چودھری کے مطابق خط میں ملک میں جاری دہشت گردی کی صورتحال پر مفصل بات اور تحریر کی گئی ہے اور پی ٹی اے کے ساتھ ہونے والے مظالم کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ کیا اس خط کے بعد آرمی چیف پاکستان اس خط میں اگر کہیں ناانصافی، ظلم، زیادتی ہو رہی ہے جس کا تذکرہ کیا گیا، جس کی نشاندہی کی گئی ہے، جس کا بین الاقوامی میڈیا اظہار کر رہا ہے، جس کی پاکستان کی 80% عوام اس ظلم و ستم کی نشاندہی کر رہی ہے، آرمی چیف اس پہ کارروائی کرتے ہیں یا اسے درگزر کرتے ہیں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ ناظرین، لیکن ملکی حالات کا تقاضا یہ ہے کہ سرکاری ادارے اپنے آپ کو غیر جانبدار ثابت کریں، عدلیہ کو کنٹرول کر کے میڈیا کو غلام بنا کر اور گندی شہرت کے حامل افسران کو تعینات کر کے اختلاف رائے کو دبانے کی آواز عوام میں بڑھتا دن بدن غصہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 8 فروری کو لیے جو عمران خان نے کال دی ہے، پنجاب کی اہم شخصیت نے انتظامیہ کو حکم دی ہے کہ کوئی چڑیا بھی پر نہ مارے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ یہ ایوب خان کی حکومت نہیں، ضیاء اللہ کی حکومت نہیں، مشرف کا ڈکٹیٹرشپ نہیں، لیکن عوام کے ساتھ ظلم زیادتی ان ڈکٹیٹرشپوں سے زیادہ ہو رہی ہے۔ موجودہ سو کارڈ چوری کی شدہ مینڈیٹ سے بننے والی حکومت اور پنجاب میں کرپشن اور ظلم میں تینوں صوبوں سے بازی لے گیا ہے۔ اور یہی کہا جا رہا ہے کہ پنجاب میں گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ جو پاکستان تحریک انصاف کی آرگنائزر ہے عالیہ حمزہ، انہیں پولیس کبھی گرفتار کرنے چلے جاتی ہے، کبھی کسی کا کاروبار تباہ کیا جا رہا ہے۔ ان حالات میں تاجر حضرات ٹیکس چوری میں بھی بعض پی ایچ ڈی کر چکے ہیں۔ 80 سے 90% ٹیکس چوری عام ہے ایف بی آر کی ملی بھگت سے۔ لیکن عمران خان ایک طرف تو 1.5 سال سے جیل کی قید و بند کی صحبتیں خوفناک برداشت کر رہا ہے، لیکن ان کی اپنی پارٹی میں بھی لوگ ان کا حکم نہیں مان رہے یا ان کو چیٹ کر رہے ہیں، دونوں طرف کھیل رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ کے پی کے خیبر پختونخوا میں تعینات ہونے والے آئی جی ذوالفقار حمید صاحب کے بارے میں عمران خان نے کہا تھا آپ اس کو تسلیم نہ کریں اور اس کے خلاف احتجاج کریں۔ نہ کسی بھی صوبے میں چیف منسٹر کی تعیناتی اس طرح ہوتا ہے کہ صوبے کا سربراہ یعنی کہ وزیر اعلیٰ 3 نام کرتا ہے، اور 99% پنجاب میں تو مریم نواز جو چاہتی ہے وہ ہو جاتی ہے، نا وہ ذمہ دار کو چاہے وہ گریڈ 22 کے افسر کو کہے، اور اس میں وفاق ان میں کر دیتا ہے، لیکن نام ایک ہی ہوتا ہے، رسماً ایک 3 کا پینل بھیجا جاتا ہے۔ عمران خان علی امین گنڈا پر وزیر اعلیٰ کا احتجاج کرے، لیکن جو اصل خبر آئی اس گھر کو آگ لگ گئی ہر گھر ہی کے چراغ سے، علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ کے پی کے خیبر پختونخوا نے جو نام اپنی طرف سے سمری میں 3 آئی جی کے پی کے لیے بھیجے تھے، ان کا ذوالفقار حمید کے نام تھا۔ اب وہ کس منہ سے اس کے اختلاف کریں گے؟ کر ہی نہیں سکتے، ان کے پلے ہی کچھ نہیں رہا۔ اگر وہ نہ کرتے، نام انہوں نے بھیجا ہوتا تو آئین قانون گنجائش دیتا ہے کہ وہ وزیر آئی جی کو چارج نہ لینے دیتے۔ چند روز قبل کے پی کے اسمبلی نے ایک بل قانون بنایا تھا کہ کوئی بھی آئی جی گریڈ 17 سے 21 تک کی پوسٹنگ نہیں کر سکتا وزیر اعلیٰ کی مرضی کے بغیر۔ لیکن اگر وزیر اعلیٰ ہی دونوں طرف کھیل رہا ہو تو پھر اس کا فیصلہ میں نے بتا دیا ہے، ورنہ کے پی کے حکومت بتا دے کہ کیا انہوں نے 3 نام پرپوز نہیں کیے تو عمران خان صاحب علی امین گنڈا پور اس کی رکاوٹ نہیں کریں گے۔ اگر انہوں نے نام نہ بھیجا ہوتا تو آئین اور قانون کے مطابق وہ آئی جی کو چارج لینے سے روک سکتے، انہوں نے چارج بھی لے لی ہے۔ مجھے یاد ہے نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، شہید بے نظیر بھٹو وزیر اعظم پاکستان کی تھی،
انہوں نے ایک آئی جی کی تعیناتی کر کے پنجاب میں بھیجی تو نواز شریف نے اس کو چارج نہیں لینے دیا، سیکریٹریٹ کا دروازہ بند کر دیا گیا، تو انہوں نے کہا تھا میں اسے باغ جناح کا چوکی دار لگا دوں گا، آئی جی کا چارج نہیں لینے دوں گا، کیونکہ آئی جی ہمیشہ آئی جی اور چیف سیکرٹری وزیر اعلیٰ کی مرضی سے لگتے ہیں۔ تو علی امین گنڈا پور نے یہ سٹینڈ کیوں نہیں لیا؟ کیا عمران خان اور علی امین گنڈا پور ایک پیج میں نہیں ہے؟ عمران خان کو ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا۔ جو انہوں نے 8 فروری کی کال دی ہے، اس پہ کوئی اتنی ایفرٹس نہیں ہو رہی، گو کہ ظلم نے فسادیت، ظلم انتہا کیا گیا، چھاپے پڑ رہے ہیں، یہ سب اپنی جگہ ہے۔ لیکن جیسے انہوں نے جنید اکبر کو لگایا، ایسے ہی پنجاب میں، کیونکہ کے پی میں ظلم کم ہے، کیونکہ کے پی میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، یہاں مریم نواز کی حکومت ہے جو آئین اور قانون کو نہیں مانتی، جو سچ بات نہیں سننا چاہتی، جن کا میرٹ سے کوئی واسطہ نہیں۔ یہاں اس شخص کو آئی جی لگایا گیا جس نے پنجاب کی بدترین طریقے سے عوام پر جبر ظلم کیا، اختلاف رائے رکھنا ہو تو دوسرا پیکا اکاؤنٹ بھی، پیکا ایکٹ بھی واپس نہیں ہوگا، سب لوگ میں یونین صحافیوں کی 4-5 ہو چکی ہیں، ہم میں یونٹی نہیں ہے۔ مالکن پی بی اے جو صحافیوں کی یونین ہے وہ کہتی ہے کہ پیکا ایکٹ کے خلاف ایسے جلوس نکالو، ہم کچھ نہیں کریں گے۔ بھائی آپ نون لیگ کی کوریج بند کر دو حکمرانوں کی، یا کم سے کم کہہ دو کوریج کرنی ہے، وزیر اعظم کا بیان بھی چلاؤ، وزیر اعلیٰ کا بھی چلاؤ، کو بطور احتجاج چلا رہے ہیں کیونکہ ہمیں صحافت میں سچ کہنے سے روکا جا رہا ہے، سچ دکھانے سے روکا جا رہا ہے، لیکن یہ نہیں کریں گے کیونکہ ان کی مرضی سے پیکا ایکٹ ہے کچھ کا، اور کچھ میڈیا ہاؤسز نے بہت زیادہ قربانیاں بھی دی ہیں۔ اب تو ان کی مرضی سے رن ڈاؤن بنتا ہے طاقتور اور حکومت کی، اور مہمان بھی آتے ہیں، تو لہذا پیکا ایکٹ ہو یا 26ویں ترمیم ہو، اسے منظور کرنے والوں کا پاکستان کی عوام سے آئین اور قانون کا کوئی رشتہ نہیں۔ ایک قبضے کی حکومت ہے، اور قبضے کی حکومت اپنے مفاد کے لیے وہ سب کچھ کر رہی ہے جو ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ پنجاب میں کرپشن کی آماج گاہ بن گئی ہے، آپ اپنا ایفیڈیوٹ نہیں بنا سکتے، ڈومیسائل نہیں بنا سکتے، ایل ڈی اے سے کارپوریشن سے رجسٹری نہیں کرا سکتے، کیونکہ سرکاری افسران حکومت کی غلامی پر اختلاف رائے رکھنے والے اور اپوزیشنوں کو دبانے پہ لگے ہیں، اور اپنے ہی قانون سے خلف سے انحراف کر رہے ہیں اور توڑ رہے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم ناظرین عمران خان کے خط پر اور موجودہ صورتحال پر۔ 8 فروری کو مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کو اور چینج کرنی پڑے گی، اور عمران خان نے غلطی کی۔ دوسری، عمران خان صاحب میں نے جب آپ تھے تو میں نے کہا تھا وزیر اعلیٰ بزدار غلط آدمی ہے، آپ کی مرضی، آپ نے رکھا، آپ کا حق تھا۔ زلفی بہاری کو کراچی رنگ روڈ کے، راول پنڈی رنگ روڈ کے ایشو پر آپ نے اوورسٹی کیا، اب آپ نے ان کو فارم بنا دیا، وہ بھی گیہوں وکڑ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، لیکن یہ آپ کا حق ہے، آپ جس کو مرضی کریں۔ بینگ اے جرنلسٹ، مجھے جو سچ بات کاؤنٹر چیک کرنے کے بعد آئے گی میں عوام تک پہنچاؤں گا۔ آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، آپ نے بہادری کی مثال قائم کی، آپ نے این آر او نہیں لیا، آپ جھکے نہیں، آپ کو آفرز ہوئی، لیکن کچھ لوگ مجبور ہو گئے۔ آپ کا اپوزیشن احمد خان بچڑ اچھا آدمی ہے، ایفرٹس کر رہا ہے، پپی اچھا آدمی ہے اور کر رہا ہے، اور کچھ لوگ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں۔ اب آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے، ان سے جان چھڑائیں۔ ہاں، پنجاب میں لوگوں کو نکلنا مشکل اس لیے ہے کہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، ایک گھر کو 20 دفعہ توڑا جا رہا ہے، چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اگر کبھی اقتدار آئے تو قانون کا غلط استعمال کرنے والے، توڑ پھوڑ کرنے والے، جھوٹے انہیں قرار واقعہ سزا دیں۔ اس ملک کے صحافی سمیت ہر ادارے کے 50 لوگوں کو جنہوں نے ظلم زیادتی کی، اپنے خلف سے خلاف ورزی کی، انہیں سزائیں دینا ہوگی، جزا اور سزا دونوں چلنا ہوگا، لیکن ملک کی بہتری کے لیے، ذاتی مفاد کے لیے نہیں۔ عمران خان ہو سکتا ہے آپ کو حکومت ملے نہ ملے، لیکن آپ کو اپنے کچھ فیصلوں پر نظر ثانی کی۔ میں جانتا ہوں آپ کے پاس سلیکٹڈ لوگ جاتے ہیں اور وہ اپنی مرضی کی چیزیں آپ کو فیڈ کرتے ہیں، بہت سے حقائق آپ تک ہوں گے اور بہت سارے نہیں بھی آتے ہوں گے، میرے پاس کچھ اور انفارمیشن ہے، لیکن وقت آنے کا بتائیں گے، کیونکہ پاکستان میں ظلم کی انتہا ہے۔ ناظرین، بانی پی ٹی عمران خان کی طرف سے نواز شریف بھی سنا ہے، پھر ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ مجھے ملک سے باہر جانے دیا جائے۔
اب انہیں اجازت دیتے ہیں یا نہیں دیتے مجھے نہیں پتا، لیکن وہ بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنا کر ووٹ کی عزت دو کے بجائے ووٹ کو ذلیل کرو کی پالیسی پہ گامزن ہے، کیونکہ بیٹی ان کی الیکشن پنجاب میں وہ ہار چکے تھے، فارم 47 کے تحت ہے۔ بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے انہوں نے اپنا سیاسی کیریئر بھی ختم کر دیا، لیکن سیاسی کیریئر بھی ضیاء الحق کی گود سے جنم ہوا تھا۔ اب آ جاتے ہیں عمران خان کے خط پہ جو انہوں نے آرمی کو لکھا ہے۔ انہوں نے خط میں حالیہ عام انتخابات میں 26ویں ترمیم پیکا آرڈیننس، اس کا بھی کچھ نہیں ہونا، کتی چورا نہ رلی دیے صاحب بادل، اس سے آگے کچھ نہیں ہوگا۔ طریقے انصاف کے خلاف ریاستی تشدد، خفیہ اداروں کا کردار اور معاشی صورتحال کا احاطہ کیا گیا ہے۔ عمران خان نے جیل میں بیٹھ کر تمام تر سختیاں برداشت کرتے ہوئے ثابت کر دیا ہے کہ وہ اسٹیٹس مین یعنی سیدھا سادہ اسٹیٹس مین، سیدھا سادہ اور کھرا سیاستدان ہے۔ خرید و فروخت پہ یقین نہیں رکھتا، ڈیل پہ یقین نہیں رکھتا، لیکن ملک کے جب بیوروکریسی ہی 90% جانبدار ہو اور اپنے ہی حلف کی خلاف ورزی کرتی ہو، تو ایسے میں صرف جدوجہد اور اللہ پہ کامل یقین ہی کامیابی دلا سکتا ہے۔ جو خان صاحب کر رہے ہیں، ان کی حکومت میں جو غلطیاں تھیں وہ بھی نشاندہی کی۔ ناظرین، عمران خان ایسا سیاستدان ہے جس کا ہاتھ قوم کی نبض پر ہے، اور عوام جانتی ہے کہ اس کے 8 فروری 2024 کو اس کا مینڈیٹ چوری ہوا اور اس پہ جھوٹے مقدمات ہیں، اسی لیے وہ عمران خان کے ساتھ ہے۔ لیکن حکومت کا جبر وہ جدوجہد کرنے سے روک رہا ہے جو آئین ہمیں حق دیتا ہے۔ اس بات کو عمران خان اپنے عمل سے ثابت بھی کرتا ہے۔ عمران خان نے پہلے چیف جسٹس کو خط لکھا جو 26ویں ترمیم میں یہ غلط طریقے سے جج بنے، ان کو خط لکھا۔ آج انہوں نے آرمی چیف کو جیل سے بھی خط لکھ دیا ہے۔ اب ان دونوں شخصیات کی مرضی ہے، یہ آفریدی جو چیف جسٹس بنے، منصور علی شاہ نے جو بننا تھا، اور آرمی چیف کو۔ عمران خان کی قانونی ٹیم میں شامل فیصل چودھری نے ڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اس بارے میں میڈیا کو مکمل تفصیلات سے آگاہ کیا ہے۔ عمران خان کا بیان کیونکہ پاکستان کا نیشنل میڈیا نہیں دکھاتا، وہ فوٹیج چلتی ہو کہ تو کسی وزیر کا بیان تو 9 مئی کا جعلی سی ویڈیو دکھا دیتے ہیں، سی فوٹیج ایڈٹ شدہ، تو لہذا اس لیے اس کا بیان کبھی کبھار پڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ نیشنل میڈیا آپ کو عمران خان کی تصویر، بیان اور فیکٹس نہیں بتائے گا، ون سائیڈڈ کرے گا۔ کچھ ضمیر فروش بھی ہیں اور کچھ مجبور بھی ہیں اور کچھ مقابلہ بھی کر رہے ہیں، یہ ہر ہی جگہ ایسا ہے۔ عمران خان نے سپہ سالار کے نام خط میں لکھا ہے کہ فوج اور قوم میں دوریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ عمران خان نے لکھا ہے کہ ان کا فاصلوں کی سب سے بڑی وجہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیاں ہیں۔ خط میں لکھا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے جو 2 دفعہ کے NROs زدہ ہیں۔ اسی وجہ سے قوم ان حکمرانوں سے نفرت کر رہی ہے یا ناپسند کرتی ہے یا انہیں ریجیکٹ کر دیا ہے انہوں نے الیکشن میں۔ عمران خان نے اس خط میں اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کی بات تک نہیں کی۔ کمال ہے بھائی، یہ جو اس کا کریڈٹ ہے اس کو دینا ہوگا۔ انہوں نے اپنے ساتھ ہونے والے 187 جھوٹے مقدمات، جیل میں بجلی بند کرنا، جیل مینول کے خلاف ان کے ساتھ سلوک کرنا، جیل حکام کا ظالمانہ اقدامات کا ذکر تک نہیں کیا، بات نہیں کی، بلکہ اسٹیبلشمنٹ کو تاریخ کی دس سمت پر کھڑا ہونے کا کہا ہے جو ان کا آئینی کام ہے۔ اس بات سے تو نون لیگ اور پیپل پارٹی کی قیادت انکار نہیں کر سکتی کہ انہوں نے NRO نہیں لیا، اور یہ ساری دنیا جانتی ہے۔ عمران خان کو 4 سے مرتبہ زیادہ NRO کی آفر ہوئی، پر انہوں نے عوام کا ساتھ نہ چھوڑنے کا وہ عہد پر رہے، اور انہوں نے کہا کہ میں NRO نہیں لوں گا، اور عدالتیں جو فیصلہ کریں گی، لیکن غیر جانبدار عدالتیں ہوں۔ جیسے سپریم کورٹ میں منصور علی شاہ کو بنایا ہی نہیں، جب وہ غلط ہے۔ لاہور سے جج بھیج دیا گیا جس کو دوسرا نمبر پہ بنا دیا گیا تاکہ عامر فاروق جائے اور اسے چیف جسٹس بنایا جائے، جس پر وکلا نے احتجاج کی کال بھی دے دی ہے۔ وکلا کو بھی تقسیم کر دیا گیا ہے۔ پیسے میں بڑی خوفناک طاقت ہے، لیکن تاہم وکلا کی تنظیمیں ہائی کورٹ بار اسلام آباد، اور انہوں نے کہا ہم احتجاج کریں گے اور یہ نہیں ہونے دیں گے۔ سب سے پہلے جنرل پرویز مشرف نے ان لوگوں کو NRO دیا، اور اس کے بعد عمران خان کے خلاف طریقے عدم اعتماد پیش کر کے انہیں جنرل باجوہ نے NRO دیا عمران خان کے خط کے مطابق۔
ہاتھ میں 26ویں ترمیم پیکا ایکٹ اور عوام کے مینڈیٹ کو اصل نمائندوں کے حوالے نہ کرنے کے اثرات کا جائزہ بھی پیش کیا گیا، اور یہ خط عوامی رائے کی امنگ ہے، اس کی ترجمانی ہے۔ دوسری جانب 26ویں ترمیم کے اثرات کے تحت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ہونے والے 3 جج نے آج سے کام شروع بھی کر دیا ہے۔ اتنا ظلم تو ضیاء الحق نے بھی نہیں کیا تھا، خیر۔ لیکن آج اسلام آباد ہائی کورٹ کو ٹرانسفر ہونے والے ججز کے خلاف کامیاب ہڑتال کر کے وکلاء نے اس نظام کے خلاف خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے اور بتا دیا ہے کہ ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے۔ ایک طویل عرصے سے کسی عدالت ایسی ہڑتال ہوئی ہے کہ 80% سے زیادہ وکلاء ہائی کورٹ میں مقدمات میں پیش ہی نہیں ہوئے۔ یہ کسی بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ اب بھی سمجھ جاؤ، اس ملک کو آگ سے نہ چلاؤ خدا کے لیے۔ اتنی کامیاب ہڑتال ماضی میں شاید ہی ہوئی ہو۔ اس کامیاب ہڑتال کا مومنٹم اگر برقرار رہا اور یہ ہڑتال ایسے ہی جاری رہی اور وکلاء میں اتفاق رہا، خرید و فروخت نہ ہوئی، تو وکلاء اسی طرح مذمت برقرار رکھی تو ان قریب 26ویں ترمیم کا خاتمہ کرنا حکومت کی مجبوری ہوگا، اور اس کے علاوہ انہیں کوئی حل نہیں رہے گا۔ یہ سفر آسان نہیں ہے، لیکن اس میں وکلاء کا عزم اور پی ٹی آئی سمیت پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن کی جماعتوں کی مشترکہ حکمت عملی اور اس ناممکن کو ممکن بنا سکتی ہے، جس میں قربانیاں تو دینا ہوں گی۔ آپ دیکھیں کہ 26ویں ترمیم کے بینیفیشری چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی نے ججز کے ٹرانسفر کو خوش آئند قرار دے دیا ہے۔ کیا کرتے ہیں سر، چیف جسٹس بہت بڑا مقام ہے، لیکن اس کے فیصلے وہ تو جسٹس منیر کے بھی، قیوم کے بھی فیصلے ہیں۔ خیر، افسوس ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ اداروں کا احترام کرنا ہم پر واجب ہے۔ آج چیف جسٹس نے پریس ایسوسی ایشن کی تقریب حلف برادری میں گئے اور صحافیوں سے ججز کی ٹرانسفر پر گفتگو کی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ مزید ججز کو بھی ٹرانسفر کرنا چاہیے، لیکن دوسری جانب آئین پسند ججز بھی ہیں جو اس سسٹم کے خلاف مذمت کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس اگر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں سیاستدانوں کے من پسند مورے بیٹھیں گے تو عوام میں انصاف کی امید ختم ہو جائے گی اور ملک میں انارکی اور انتشار پھیلے گا۔ ایک اور اہم معاملہ 8 فروری کو الیکشن کا مینڈیٹ چنانے پر پی ٹی آئی کے یوم سیاہ کا ہے۔ اس بارے میں پی ٹی آئی کی جو قیادت سامنے خیبر پختونخوا میں جنید اکبر اور پنجاب میں عالیہ حمزہ پوری طرح مترک ہے، لیکن کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہونے کی وجہ سے بتا رہے ہیں کہ پنجاب تو ظلم کا بازار ہے، اور کارکنوں کو 8 فروری کو بھرپور انداز میں اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے آمادہ کیا جا رہا ہے، لیکن پنجاب میں تو گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک طویل عرصے بعد اب پنجاب اور لاہور میں کارکنوں کے پاس قیادت جا رہی ہے، لیکن پولیس کا جبر زیادہ حاوی ہے، کیونکہ یہاں گھروں میں چھاپے، عورتوں کو گرفتاری اور توڑ پھوڑ عام ہے، اور انہیں حوصلہ دیا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر بھی 2 ٹوک انداز میں کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کے سرکاری پیسوں اور سرکاری وسائل احتجاج میں استعمال نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی اپنے زور بازو پر اور عوامی طاقت پر احتجاج کرے گی اور سوابی کے ایک بڑا جلسے کا کرے گی۔ دوسری طرف عمران خان کو یہ مشاورت کر رہے ہیں کہ تمام ایم این ایز اور سینیٹر اچانک قومی اسمبلی میں پہنچ کے یا سینٹ میں پہنچ کے حکومت کے اس ظالمانہ رویے کے خلاف احتجاج کر کے احتجاجی کیمپ یا بھوک ہڑتالی کیمپ لگا دیں۔ یقیناً اسے پاکستان میڈیا تو کوریج نہ دے، لیکن انٹرنیشنل خبر ہوگی، کیونکہ عوام اس 3.25 سال میں ظلم سے خاصی ڈسہارڈ ہو چکی ہے، کیونکہ ظلم بھی اتنا ہوا ہے جو ماضی میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ پی کا آرڈیننس واپس ہوتا نظر نہیں آتا، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن جو صحافی جدوجہد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے۔ سچ بولنا جرم ہو جائے، انصاف دینا جرم ہو جائے اور ظلم کرنا انعام ہو جائے تو وہ ملک تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔